یہ جلیل القدر صحابی، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے۔ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد۔ حج کا موسم ہے، لوگوں کا اجتماع ہے۔ حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی۔ وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے، پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، لوگو آؤ، اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو۔ یار میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو، حاضر ہو، تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے۔ یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، یہ ذکر رسول کے لیے آئے ہیں۔ تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے، تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو، اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں، تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا، اور محبتوں کا ہجوم کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے، ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آسان ہے، اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے۔ ایک تو لمبے تذکرے حضور کے حلیے پہ، امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، علماء نے اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حضور کا حلیہ بیان کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، ابیض۔ اللہ اکبر، یہ ابیض کا لفظ حضور کے لیے انہوں نے بولا۔ ویسے بعض کتابوں میں ازہر اللون کے لفظ ہیں، حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو اس کے لفظ ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے، لو کانت اندی شیون ما آوازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا، اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ فرمایا، اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے۔ اس نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور نے دست برکت، دست شفا، دست نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا، برتن لاؤ۔ بکری کا 1.5 پاؤ دودھ ہوتا، اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ حضور نے جب دودھ دھویا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی۔ جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی، اس لیے جھاگ اٹھی۔ برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ۔ وہ لایا گیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسرا لایا گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں، لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
دعائے برکت دی اور حضور معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے، تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے؟ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی ایک عرب رائٹر ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی، تو اس میں معبد کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، معبد کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا۔ یہی اس نے عنوان مقرر کیا، معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے، وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے، معبد تاصف رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی، تو معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا، وسیم کسیم، خوبصورت تھا، خوب رو تھا، وفی عینہ داج، اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی۔ ایک ایک حضور کے عضو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا۔ دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے۔ معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا؟ اس کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو۔ کہتی ہے معبد اپنے شوہر کو، کہتی ہے ابہ الناس احسنہ من بعید و اجملہ من قریب۔ میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا؟ وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب سے بھلے نہیں لگتے۔ اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا، حضور کی سیرت بھی بیان کی۔ بہت کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا۔ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ دور سے بھلے اور قریب آئیں تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں، اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے۔ اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، حد کر دی معبد نے۔ اچھا، معبد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور معبد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو معبد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو معبد کہتا ہے کھانا رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی۔ اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں، شاہ صاحب کہہ رہے تھے سادہ معجزہ، سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی، چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو معبد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے، معبد بکریاں لے کر کے آتی، وہ روٹی لے کر کے آتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے۔ معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا۔ جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا۔
اچھا ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے. معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی. سودا نہیں مل رہا, چلتے چلتے آگے چلی, چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئی. بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ. معبد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا. اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے, میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا, گو اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی, اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا. وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اماں ہو حاضر رجل الذی کانا مال مبارک. امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. معبد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے, اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو, مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے, یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں, نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون ہے. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلے. حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو معبد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے. جب حضور کو دیکھا تو معبد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا, امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آقا نے دین اسلام پیش کیا, انہوں نے قبول کیا. واپس پلٹے شام کو معبد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے, ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی. پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں, مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل لائیں, ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام رمادہ تک حضرت معبد کے پاس موجود رہی. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا, لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی معبد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا. عام رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری معبد کے پاس موجود تھی, کیونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا. اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے. تو معبد نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض, حضور چٹے رنگ کے تھے. ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا. دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا, تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا. جب لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض, اے گورے رنگ والے. اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے, جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. کا ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے, دوسرا فرمایا ملیحن نمکین حسن رکھتے تھے. ملاحت بھی حسن, صباحت بھی حسن کا جمال ہے اور حسن کی کشش صباحت میں بھی بہت ہے, لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے حسن نمکین میں ہے وہ حسن صبی میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا املا ہو واخی یوسف اسبا ہو, میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں لوامی زلیخاں لو راینا جبی نہ ہو, زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی. اور سید اعلی حضرت کا یہاں انداز دیکھیے, تضاد کا شعر ہے. شاہ صاحب سے موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں, میں نے ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک تقریباً تمام شعرائے جو ہے وہ ادب کو اردو کو پڑھا ہوا ہے. کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جب کہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شعراء تھے ان کو پڑھ ڈالا. تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شعراء بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شعر اعلی حضرت کے شعر کا جوڑ نہیں ہے. تضاد یہ ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات کہے دوسرے مصرے میں اس کا تضاد لائے. کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے, کسی میں 2, کسی میں 3, کسی میں 4, اور یہاں دیکھیں 6 تضاد ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا,
اب تضاد دیکھیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، اور انہوں نے دیکھ کر اور انہوں نے صرف سن کر، اور ان کی انگلیاں کٹیں، ان کے سر کٹتے، اور ان کی انگلیاں کٹیں، ماضی کی کہانی، کٹاتے ہیں مضارع ہے، تسلسل جاری ہے، عامر چیمہ نے ابھی کل گردن کٹوائی، اور ادھر کٹیں یہ بے اختیاری میں ہوا ہے، لازم ہے، اور کٹاتے ہیں متعدی ہے، کس پایا جاتا ہے، اور ادھر انگلیاں کٹ گئیں ایمان پھر بھی نہ لائیں، ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائے، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن ملک کی کشش ہے کہ جس سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوا لی، اور تا ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا، اور تیسری بات کہی مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، لیس بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی، متوازن، سوال بطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر، نہ پیٹ بڑا نہ سینہ بڑا، یہ ہے توازن، ہر معاملے میں توازن، ہر معاملے میں توازن۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، حضور نہ قد کے لمبے نہ چھوٹے، درمیانی قد و قامت، لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن 10,000 کے مجمع میں حضور کھڑے ہوں، لمبے لمبے قد والے بھی لوگ موجود ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں، تو 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، حج کے موقع پہ حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں، تو حج کا موسم ہو یا عمرے کا موسم ہو، تو حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، اور موقع ملے تو محفل میلاد کر لیں، تو یہ حضرت ابو طفیل کی سنت قرار پائے گی۔ اور انہوں نے حج کے موقع پہ لوگوں کو بلا کر کے، حالانکہ حج کے موقع پہ مسائل حج بتانے چاہیے کہ حج کے مسائل کیا ہو، مجھ سے سنو، لیکن کہا سے آپ پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور بتانے والے نے بھی بتایا، کہا حج کے مسائل تو آتے ہیں، یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حج کے موسم پہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو یہ غلطی لگ گئی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا انحصار صرف احکام پہ کر لیا، اور باقی جہاں سے دین پھوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے تو یہاں تک کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہتا ہے مجھ سے اگر دین پوچھنا چاہے دین کیا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آ، سارا دین نام اسی کا ہے، اور اگر حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب کا ابو لہب ہے، چونکہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہی تو دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، بات لمبی ہو رہی ہے اور میں کہا تھا لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی، صرف اسی بات کو عرض کر کے اجازت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، توجہ اس پہ تھوڑی سی ہوگی تو بڑا لطف دیں گے یہ لفظ۔ کہا اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہے، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پتہ پھر میرا پوچھتے۔ فَإِنِّي قریب، علماء کہتے ہیں فا تاقیبیہ کے بعد کل مقدر ہے، اے فَقُلْ إِنِّي قریب، آنے والوں کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، قریب ہے۔ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جب تیرے تک آئیں اور تیرے سے آ کے میرا پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، تسلی دے دیجئے، تمہاری طلب رائے گا نہیں جائے گی، میں مل جاؤں گا۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو کہ علماء کرتے ہیں، لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہے ہی سیدھی، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، فَإِنِّي قریب، میں پھر بھی کوئی دور ہوں، میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو۔
یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں۔ محبوب تیرے پاس آگے تو گویا میرے پاس آگے، تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، وہ چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر سر نکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ، میں دریا میں جانا ہے۔ کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں؟ محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں۔ اور اقبال نے اسی پیرائے کو اپنے انداز میں کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اور شیخ مجدد کا یہاں انداز دیکھیے، من خدا را ازاں پرستم کہ او رب محمد ہے، من خدا را ازاں پرستم کہ او رب محمد ہے۔ کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں، تم شاید اس لیے مانتے ہو تمہیں آسمان سے دلیل ملی ہو، تم اس لیے مانتے ہو کہ تم نے چاند ستاروں کو دیکھا پھر اسے مان لیا، لیکن میں تو خدا کو محمد کو دیکھ کے مان رہا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔